لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے اور دہشت گردی کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورا گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس سے باہر آنا چاہیے. اگر آپ ایک طرف ٹرمپ کے ذاتی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں تو آپ میڈیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں سربراہ تو میڈیشن کیسی ہے؟ جب آپ اسے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں اور وہ قتل عام کرتا پھر رہا ہے اور نیتن یاہو کی مدد کر رہا ہے تو پھر میڈیشن کیسے ہوگی؟ میڈیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پوزیشن نیوٹرل ہو اور آپ اس بورڈ آف پیس سے باہر آئیں جو نام نہاد بورڈ آف پیس ہے. اس کی کوئی لیگل حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے پیرلل ایک جو ہے وہ ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس بورڈ آف پیس میں اس نمائندے نے جس طرح سے ٹرمپ کے نمائندے نے وہاں پر رپورٹ پیش کی ہے، اس نے بات ہی یہ کی ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کریں گے تبھی پیس پروسیس آگے بڑھے گا. گویا جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے وہاں پر پیس کا، جنگ بندی کا، اسی کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے. تو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب بھی اور باقی تمام لوگ بھی یہ بات بتائیں کہ جب ٹرمپ کا نمائندہ جو بورڈ آف پیس کا نمائندے کے طور پر وہاں رپورٹ جمع کرا رہا ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم حماس کو ڈسارم کریں گے تب پیس پروسیس آگے بڑھے گا، تو پاکستان کے اس بورڈ آف پیس میں شامل رہنے کی اب کوئی اخلاقی، قانونی، انسانی کوئی جواز ہے؟ تو پاکستان فوری طور پر نہ صرف خود باہر آئے بلکہ سعودی عربیہ کو، خلیجی ریاستوں کو، ترکی کو، سب کو لے کر اس سے باہر آئے. اور ابھی تو انڈونیشیا نے منع کر دیا ہے کہ ہم $1 بلین جمع نہیں کرائیں گے. اسی طرح دنیا بھر میں اب ٹرمپ کے خلاف لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے صرف اس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. ہم اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ پاکستان کی گورنمنٹ کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے کہ انہوں نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے، جو در حقیقت ٹرمپ کا پیس بورڈ ہے. اور وہ پیس بورڈ نہیں ہے. ٹرمپ اور نیتن یاہو تو وار کرمنل کے طور پر اب پوری دنیا کے سامنے آ گئے. یہ وار کرمنل ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں، یہ زائنسٹ رجیم ہے، یہ ایپسٹین رجیم ہے، اور ان سے کسی خیر کی توقع پوری دنیا کے لوگوں کو نہیں ہے. اور ایک اور ڈرامہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کبھی ایک بیان کبھی دوسرا بیان ایک مزاحیہ اداکار کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ اس کی سفاکی جو ہے لوگوں کی نظر سے دور ہو جائے. یہ ان کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو قاتل اور دہشت گرد اور سفاک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ڈی ٹریک کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مزاحیہ اداکاری کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی سفاکی کو ڈسکس نہ کریں. اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے کہ جو اس وقت دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو اگر یہ پوزیشن مل رہی ہے کہ وہ کوئی میڈیشن کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنی نیوٹریلٹی کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا. اسی طرح یہ جو آبنائے ہرمز کی بات ہے، یہ ایران کا حق ہے کہ جب اس کے اوپر یہ الغار ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اور کیا کر سکتا ہے. اور پہلے ہی جب اس نے انفارم کیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ کیا جائے گا تو ہم یہ آبنائے ہرمز بند کریں گے اور جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں ان میں ہم ریٹیلیٹ کریں گے. تو یہ ان کا قانونی، آئینی، اخلاقی حق ہے کہ امریکہ ان پر حملہ کر رہا ہے تو امریکی اڈوں پہ وہ حملہ کریں. البتہ خلیجی ریاستوں سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہنے چاہیے اور اس بات کا بھی کی احتیاط کرنی چاہیے کہ سویلین آبادیوں پر خلیجی ریاست میں کوئی جو ہے وہ اٹیک نہ کیا جائے. اور ویسے بھی اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایران کے اوپر ایک نئی الغار کریں. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ایک طرف وہ فوج بھیجنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور تیسری طرف وہ 10 دن کا ڈیلے کر رہے ہیں اور چوتھی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو وہ سپریم لیڈر بن سکتا ہوں ایران کا. یہ سب جو ڈرامے والی باتیں ہیں یہ سب ختم کرنی ہوں گی. سیریس طریقے سے دنیا کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا ان قاتلوں کے مقابلے میں. ویسے بھی امریکہ ڈھلان پر ہے، اس کی تہذیب بھی برباد ہوئی ہے اور اخلاقی طور پر تو ویسے ہی اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے. اب اس کی فوجی طاقت کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے اور وہ سارے فوجی اڈے جو خلیجی ریاستوں میں موجود تھے، خلیجی ریاستوں کے سربراہان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی تو اب آ گئی ہے کہ امریکی اڈے خلیجی ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں، اسرائیل کی حفاظت اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے ہیں. لہٰذا یہ جو ہزاروں ارب ڈالر امریکہ کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور ہزاروں ارب ڈالر کے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں خلیجی ریاستوں نے، ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ تو شیطان کا جال ہے.
جس میں سب پھنستے چلے جاتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو میجرز لینے چاہیے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کردار کو ہم یقیناً پاکستان گورنمنٹ کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو انہوں نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کی ہے اور حالات کو بگڑنے سے بچایا ہے. جو اچھی چیز ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے یہ جو دفاعی معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا, اس معاہدے میں ایران اور ترکی کو اب شامل ہونا چاہیے. تو آپ باقی خلیجی ریاستیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی اور اس سے وہ بلاک بنے گا جو در حقیقت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت بھی بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کو بھی مضبوط کرے گا اور اسرائیل کو کمزور کرے گا. جب تک اسرائیل کا ناسور موجود ہے اس پورے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ ایک انلیجیٹمیٹ جو ہے وہ ریاست ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے. عملاً تو وہ ریاست نہیں ہے, وہ قابضین کا گروہ ہے جس نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس لیے